عزیزان محترم، آج کا دن سن 1426 ہجری کا پہلا دن ہے۔ اس ہجری سال کے پہلے دن میں ایک بار پھر ہم اپنے تجدید عہد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ ہمارا جمع ہونا، فرش عزا پر آ کر بیٹھ جانا، یہ اعلان ہے آل محمد سے وفاداری کا۔ ہم آل محمد کے وفادار ہیں، آل محمد کے وفادار رہیں گے۔ ہم نے دنیا اس بات کو بخوبی جان لے کہ ہم نے آل محمد ہی کو اپنا واحد سہارا اور آسرا سمجھا ہے، اور اس لیے سمجھا ہے کہ کوئی بھی قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری نہیں لیتا سوائے آل محمد کے۔ یہ ایام اعزا تجدید عہد کے ایام ہیں، جن میں ہم اپنے اس عہد محبت کو اور عہد وفا کو بار بار دہراتے ہیں۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے، اور یہ حق ہے دنیا والوں کو پوچھنے کا، کہ بھئی عزاداری پر اتنا زور کیوں؟ یہ حق ہے سوال کرنے والے کا کہ بھئی اتنا زور، اتنی اہمیت عزاداری کی؟ بھئی آخر کچھ تو ہوگا نا، تو اتنا زور کیوں ہے؟ دیکھو، ایک بات جو عالم اسلام میں متفقہ ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ واجب نمازیں یومیہ کی 5 ہیں، نماز پنجگانہ، فرائض یومیہ 5 ہے نا؟ اچھا، لیکن ان نمازوں کے ساتھ پروردگار نے نوافل رکھے ہیں کہ بھئی اتنی رکعتیں اور پڑھو، مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، یعنی اتنی نمازیں اور پڑھو، اور اتنی اہمیت دی گئی ہے ان نوافل کو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پنجگانہ کے برابر واجب ہیں، حالانکہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ فقہی مسئلہ پہنچا میرے سننے والوں تک؟ دیکھو، نماز پنجگانہ واجب ہے، نوافل واجب نہیں ہے، لیکن نوافل پر زور اس لیے دیا گیا کہ شیطان کہیں فرائض یومیہ پہ حملہ نہ کر دے۔ دیکھو، یہ میسج ہے، اور یہ میسج اگر پہنچا تو پھر بات یہیں سے آگے بڑھے گی نا۔ یعنی زور دیا گیا مستحب نمازوں پر کہ شیطان کو یہیں روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واجب نماز پہ حملہ کر دے۔ تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ ہم نے عزاداری پر زور اس لیے دیا کہ کہیں ابلیس امامت پر حملہ نہ کر دے۔ تو اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ یہ عزاداری، یہ ہمارے جلوس، یہ ہمارے نوحے، یہ ہمارا ماتم، یہ سب کچھ تجدید عہد ہے اور اعلان وفاداری ہے۔ بھائی کیا بھول گئے؟ جواب دے رہا ہوں انہیں جو کہتے ہیں کہ اس عزاداری کا فائدہ کیا ہے۔
اور اس عزاداری پر اہمیت اتنی زیادہ کیوں دی، اس عزاداری کو اہمیت اتنی زیادہ کیوں دی جاتی ہے؟ بھائی ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ بابا جب میرا بیٹا قتل کیا جائے گا تو روئے گا کون؟ بھائی سن رہے ہو نا؟ یہ رونا اسی سوال کا جواب ہے. ہمارا رونا بھائی یاد ہے نا، فاطمہ زہرا نے اپنے بابا رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ بابا جب بھوکا پیاسا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا تو روئے گا کون؟ بی بی کو تڑپ تھی کہ اس کے بیٹے پر کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں. یہ مراحل ہیں، لیکن میں بات کو ذرا سا اور بھی آگے لے جانا چاہوں گا تاکہ میرے یہ جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ میسج پہنچ جائے. میرا مظلوم امام جب اکیلا ہوا اور جب کوئی نہ رہا تو خیمے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بہن ذرا مجھے سجاد کے پاس تو لے چلو. میں دیکھنا ہم روتے کیوں ہیں، ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے نا. وہ کچھ دیر کے لیے روک رہا ہوں میں. بہن ذرا مجھے سجاد کے پاس تو لے چلو. جانتے ہو نا اس سجاد کو؟ سجاد عاشور کے دن غش میں تھے، اور تمہیں سبب معلوم ہے کہ غش کیوں آیا؟ 9 محرم کی عصر تھی. یہ جملے بھی سن لو، یہ جملے تمہارے کام آ جائیں گے. 9 محرم کی شام تھی. سجاد اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حسین کے ایک دوست آئے اور کہا سجاد تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ ساری فوجیں کیوں جمع ہوئی ہیں؟ کہا تم بتلاؤ. کہا اس لیے جمع ہوئی ہیں کہ یہ تمہارے باپ کے خون کی پیاسی ہیں. سجاد کانپنے لگے. کہا میری زندگی میں؟ یہ کہہ کر غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا تیار کیا جائے. گھوڑا تیار ہوا، زرہ پہنی، خود پہنا، جس لگائی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ میدان کا کعوہ دیا. غیظ کی نگاہوں سے فوجی عزیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا سجاد کو بلا کے لاؤ ورنہ دنیا منقلب ہو جائے گی. جب سجاد واپس آئے ہیں نا تو اس وقت سے جو غش شروع ہوا وہ شام غیبہ میں ختم ہوا. سنتے جاؤ، چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور انہی چند جملوں میں اس سوال کا جواب ہوگا. اچھا تو اب سجاد غش میں ہیں. کہا بہن مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو آخری رخصت کے لیے. جب آئے ہیں نا حسین سجاد کے خیمے میں، بھائی میرے اس جملے کو اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھنا، اس لیے کہ بہت کم وقت ہوتا ہے مقتل کے تفصیلات دینے کا، اور وہ مسائل رہ جاتے ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. زینب چلی، حسین چلے، دونوں کو سجاد کے خیمے میں داخل ہونا ہے. راوی کہتا ہے، گھر کی کنیز کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پہلے حسین داخل ہوئے، ان کے پیچھے شہزادی زینب داخل ہوئی، اور جب رخصت ہو کر باہر نکلے ہیں تو پہلے زینب نکلی پھر حسین نکلے. جب جا رہے تھے تو قیادت حسین کے پاس تھی، جب آ رہے تھے تو قیادت زینب کو دے دی، امامت سجاد کو دے دی. اجرکم اللہ. بہت وقت نہیں ہے، بہت مختصر
جملوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے. آئے, بیٹا غش میں ہے. شہزادی زینب بیٹھ گئیں, اپنی ہتھیلیوں کو سید سجاد کی آنکھوں پہ ملنا شروع کیا. دیکھو ایک طریقہ اور ہوتا ہے بے ہوش کو ہوش دلانے کا, اور وہ طریقہ ہے پانی کے چھینٹے دینا. پہنچ گئے؟ پیاسی بیوی پانی کہاں سے لائے؟ ہتھیلیوں سے سجاد کے چہرے کو ملا. سجاد نے آنکھیں کھولی. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا تیرے بابا آئے ہیں, بیٹے تیرے بابا آئے ہیں. کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا. حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. کہا بیٹے لیٹے رہو. کہا بابا آپ تو جب آتے تھے چچا عباس ساتھ ہوتے تھے, بھیا اکبر ساتھ ہوتے تھے, قاسم اور محمد یہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. کہا بیٹے یہ سب چلے گئے, دنیا میں اب کوئی نہیں ہے. کہا بابا آپ اکیلے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں اکیلا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ پھر کوہنیوں پہ زور دیا. اٹھنا چاہا. شہزادی زینب نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا پھوپھی اماں نہ روکے, میرا بابا اکیلا ہو گیا.